عثمان شامی صاحب، یہ قاسم اور سلیمان کی آمد کو اتنا بڑا ایشو کس نے بنایا اور کون کون ہے پارٹی میں جو چاہتا ہے کہ وہ نہ آئیں؟ اس میں دو باتیں. ایک تو یہ جو ایشو تو ظاہری بات ہے بننا ہی تھا کہ حکومت جو ہے اس کے اپنے جذبات ہیں اور پی ٹی آئی کے اپنے جذبات ہیں. پھر یہ کہ پی ٹی آئی کوئی ایسا سینٹرل پوائنٹ یا کوئی فگر ایسا ان کو تلاش کریے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کے وہ آگے چل سکیں. تو ابھی تک وہ کامیابی نظر نہیں آتی. لیکن یہاں پہ ایک سوال بڑا دلچسپ ہے، وہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کو امریکہ جانے کا مشورہ کس نے دیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں اب وہ امریکہ گئے ہیں، اس کے بعد وہ پاکستان آئیں یا نہ آئیں، ان کے امریکہ دورے کے دو آؤٹ کم ہو سکتے ہیں. ایک پہلا یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو کوئی ریلیف نہ دلا سکیں. اگر وہ خان صاحب کو کوئی ریلیف نہیں دلا سکتے تو یہ ناکامی ہوئے گی. دوسرا یہ ہے کہ ان کے امریکہ دورے کے نتیجے میں خان صاحب کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے. اب ہمیں جو ہے وہ بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ جو ہے وہاں پہ انسانی حقوق کی بڑی پاسداری ہے اور وہ علمبردار ہے انسانی حقوق کا، تو ہم وہاں جا کے روئیں گے پیٹیں گے تو ان کے دلوں پہ اثر کرے گی ہماری فریاد. یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ انسانی حقوق کے علمبردار نہیں ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کی گیم کھیلتے ہیں. یہ ہم نے غازہ میں بھی دیکھ لیا، یہ ہم نے عافیہ صدیقی کے کیس میں بھی دیکھ لیا. تو اب اگر خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا ہے، چاہے وہ کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے ان کے امریکہ دورے کے ساتھ، تو یہ تصور کیا جائے گا نا کہ یہ امریکی پریشر کے نتیجے میں خان صاحب کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. تو یہ جو امریکی جو پریشر ہے، پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ خان صاحب نے امریکہ کو کیا دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ پریشر اپلائی کیا جا رہا ہے. تو اس کا سوال کوئی ایسا ان کی سیاست کے لیے اس سوال کا جواب کوئی مناسب جواب نہیں ہے. تو مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ اگر ان کو خان صاحب کو رہا کرانا تھا تو امریکہ جانے کی ضرورت یعنی پیش کیا آئی؟ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آ جاتے ادھر پاکستان، خان صاحب سے ملاقات کے بہانے آ جاتے. بے شک حکومت نہ آنے دیتی تو حکومت کی دنیا بھر میں رسوائی ہوتی کہ یار آپ اپنے بیٹوں کو باپ سے نہیں ملنے دے رہے. تو اب آخری بات پھر یہ ہے کہ اس کے آگے جو اس سوال سے آگے جو بات پیدا ہوتی ہے، تو اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہے، کوئی ساز باز کرنی ہے اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ جیل سے باہر نکلنا ہے اور اقتدار میں آنا ہے، تو یہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، اپنی ایجنسیاں، اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کر لیں. یعنی اگر کوئی آپ نے ڈیل کرنی ہے، ادھر امریکہ کیوں جاتے ہیں؟ اور وہ بھی ایک پورا 2 سال جو ابھی لوگوں نے دیکھیں، ابھی تو سٹیکر بھی نہیں پھٹے لوگوں کی گاڑیوں سے ہم کوئی غلام ہیں. تو آپ جا کے وہاں سے اپنے آپ کو خود ہی اپنی شخصیت کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر یہ قدغن لگا لیا ہے کہ امریکہ سے سپانسر کرائی جا رہی ہے. اتنا معصومانہ آپ نے مشورہ دیا ہے. ہم بھی بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں، لیکن وہ بات تو کرنا ہی نہیں چاہتے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے یعنی جس طرح وہ امریکہ گئے ہیں اور اب وہ یہ لیبل لگانے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ٹرمپ یا امریکہ جو ہے اس کی انٹرونشن سے ہم باہر آ رہے ہیں یا باہر آئیں گے یا آ گئے ہیں مستقبل میں، تو اس سے تو بہتر ہے کہ جو یہاں پہ میسر ہے پاکستانی، یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، تو جو کمپرومائز وہاں کرنا ہے کوئی اسی طرح کا کمپرومائز یہاں پہ کر لے. یعنی وہاں کمپرومائز کیے بغیر تو آپ کو امریکہ کی حمایت نہیں ملے گی. اگر آپ نے کسی کو دنیا کی تاریخ میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ امریکہ نے کسی کو صرف اس لیے سپورٹ کر دیا کیونکہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی تھی، تو پھر تو ٹھیک ہے. تو جب بھی ان کو سپورٹ ملے گی امریکہ سے، ان کی شخصیت کے اوپر یہ داغ لگے گا کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے، اس نے کوئی امریکہ کو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے اس لیے وہ اس کو یہاں پہ ریلیف دلا رہا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پی ٹی آئی نے اور خان صاحب نے یا جمائمہ صاحبہ نے اپنے آپ کو اس پوزیشن میں کیوں ڈال لیا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا کہ ڈیل ہی کرنی ہے تو پھر ڈیل یہیں اپنوں میں ہی کر لیں، باہر کا لیبل لگانے کی کیا ضرورت ہے. اس ملاقات میں ہم نے یہ ذکر بھی کر دیا عثمان شامی صاحب کہ ہمارے ہمساؤں کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے اور بہت پرانا ہے، وہ مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے اور اس کا کریڈٹ بھی لیا ہے کئی دفعہ جنگ بندی کے حوالے سے. تمام پہلوؤں پر بات کی، مقبوضہ جموں کشمیر کا ذکر بھی کیا. یہی باتیں ہونی چاہیے تھی اس ملاقات میں یا کچھ رہ گیا؟ اصل میں آپ دیکھیں بنیادی طور پہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہیں کیونکہ وہاں پہ اقوام متحدہ کا سیکیورٹی کونسل کی سربراہی پاکستان کے پاس ہے. تو ایک تو وہ اجلاس چل رہا تھا، پھر اب 28 اور 29 تاریخ کو ایک کانفرنس ہے فلسطین کے اوپر. جی. تو میرے خیال میں جو ان کے دورے کی جو کامیابی یا ناکامی جو ہے اس کا تو تعین جو ہے یہ چیزیں کریں گی کہ کوئی راستہ نکلتا ہے فلسطینیوں کی جو حالت زار ہے اس کے لیے.
جو باقی جو امریکی عہدیدار ہیں، یہ دیکھیں یہ تو صدر ٹرمپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو مسائل ہیں بھارت کے ساتھ اس میں وہ کردار ادا کریں گے، اور اس میں کشمیر بھی شامل ہے۔ دوسرا یہ کہ جہاں تک اسحاق ڈار صاحب کا تعلق ہے تو ان کا تو بڑا ڈار جو فیملی ہے پورے، وہ سوشل میڈیا پہ بڑا ہنگامہ برپا ہے۔ اصل میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو واپس پاکستان لے آتا ہوں۔ مفتاح اسماعیل صاحب کے اوپر جو ہے کل طارق فضل چودھری صاحب نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے قومی اسمبلی میں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے بھی ان کی کمپنی کا کوئی اسکینڈل کا ذکر کیا کہ اربوں روپیہ دیا گیا انہیں۔ تو شام کو جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے شرارت کر کے جو ہے وہ ڈار صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی کرپٹو کرنسی میں کوئی پتہ نہیں 100 ملین ڈالر جو ہے وہ ڈوب گئے ہیں۔ تو اب دیکھیں دلچسپ بات پاکستان کی سیاست میں یہ ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے تو کوئی نئی چیز نہیں آ رہی، تو دعا کرتے ہیں ان کی آپس کی لڑائی بڑھے تو ہمیں اور خبریں مزے کی جو ہے وہ سننے کے لیے ملیں۔ دوسرا یہ کہ ڈار صاحب نے وہاں پہ ایک اور جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہے، جو بڑی وائرل ہوئی ہے اور مخالفین ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے۔ لیکن میرا خیال ہے انہوں نے بات یہ نہیں کہی، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح عافیہ صدیقی جو ہے اس کے خلاف ایک بوگس مقدمہ بنا کے، یعنی پنجاب پولیس کے سٹائل میں انہوں نے امریکہ میں اس کو سزا سنائی، کیونکہ جو جس معاملے میں سزا سنائی ہے اس کا ان کی دہشت گرد ہونے سے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک بظاہر پوری دنیا کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بوگس مقدمہ لگتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طرح آپ نے ان کو سزا سنا دی ہے، کوئی بندہ ہمارے یعنی نقطہ نظر کے خلاف ہے، لیکن کیونکہ قانونی نظام ہے تو وہ قانونی نظام کے اندر ہی فائٹ ہو سکتی ہے۔ تو وہ میرے خیال میں یہ گفتگو کرنا چاہتے تھے، تو وہ سوشل میڈیا پہ جو ان کا بڑا نام گرم ہو گیا دورہ ہے واشنگٹن کا، وہ ایک طرف اور ایک نئی بحث چھڑ